السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ میں اصل میں خوشی اس وقت ہوتا ہوں جب پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ سارا دن تو یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب پروگرام شروع ہونا ہے اور کب اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ گفتگو کا موقع ملنا ہے، پیارے پیارے اینکر سے ملاقات کا موقع ملنا۔ جی، اور کب ماشاءاللہ مہنگے اسپتال کی نرس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، بات آج کی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بجائے متقع لگانے کے اور بجائے ید بازی کے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ٹریفک جو ہے نا اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ میں یہ گزارش کروں گا حکام بالا سے بھی اور عوام سے بھی کہ یہ جو ہم پتہ نہیں LED لائٹ یا HD لائٹ اسے کہتے ہیں، وہ جو بہت تیز ایسے روشن ہو جاتی ہے، گڈیوں کے آگے سپورٹس کار بنانے کے لیے لگائی ہوتی ہے لڑکوں نے، میں تو اسے خیر انی کرنے والی لائٹ کہتا ہوں، خدا کے لیے وہ نہ لگایا کریں۔ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ بزرگ لوگ جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا دوسرے شرفاء جو بیچارے گڈی چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے، جب اس لائٹ کو آنکھوں کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو بالکل ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو لائٹیں ہیں نا جی، یہ انی کرنے والی، اس کی سیل پہ ہی پابندی ہونی چاہیے۔ جڑ سے ہی اگر بات کو اکھاڑ دیں تو میرا خیال ہے لوگ استعمال بھی نہ کریں۔ اور یہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی طرف توجہ دیں، ہیلمٹ کی طرف توجہ دیں، یہ انی کرنے والی لائٹوں کو بند کروائیں، یہ سائیڈ مرر اور سائیڈ اشارے موٹر سائیکلوں کے یہ لگوائیں۔ یار میری بات سنو، جن چیزوں پر ہم پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، ان چیزوں کی امپورٹ پر پابندی کا کیوں نہیں ہم مطالبہ کرتے؟ امپورٹ اس سے بھی پہلے، یعنی آپ سیل کی بات کر رہے ہو، سیل سے بھی ایک سٹیج پہلے چلے جاؤ، ان کی مینوفیکچرنگ پر یا ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دیجیے۔ واقعی تھوڑا تھوڑا نا جی حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ہمیں آپوتا پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب اپنی اپنی لالچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا تو سب کہیں اب اس عورت والا صاحب ہو گیا ہوا ہے جو بازار سے کپڑا لے کے آئی تو آ کے اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ لیے دیکھے میں آپ کے ہاتھ والے رومال کے لیے کتنا اچھا کپڑا لے کے آئی، ریشمی۔ خاوند نے جب کپڑا کھول کے دیکھا تو کہتا ہے 6 گاج کا کپڑا میرے ہاتھ والے رومال کے لیے؟ کہتی ہے جانو آپ کا رومال بنا لوں گی نا، آپ کے رومال میں سے جو کپڑا بچے گا اس کا پھر میں اپنا سوٹ بنوا لوں۔ سب اپنا اپنا سوٹ بنانے کے لیے جہاں پہ ہاتھ والے رومال جتنا کپڑا چاہیے 6 گاج کپڑا خرید رہے۔ کسی کو یہ نہیں خیال آ رہا کہ جو قانون قاعدہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ملک کی اب بہت بےعزتی ہو چکی ہے، سب کو اپنی اپنی لالچ پڑی ہوئی ہے۔ وہ جیسے کہ بلی مر گئی نا تو بلی کا مالک جو تھا وہ بیچارہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے بڑے لاڈوں کے ساتھ بلی پالی ہوئی تھی، بیچارہ بیٹھ کے رو رہا تھا، بلی مر گئی، میں نے اتنی سی پالی تھی۔ پیچھے سے نوکر آیا دوڑا دوڑا، کہتے صاحب جی کیا ہوا ہے؟ کہتا بلی مر گئی ہے۔ وہ اس سے بھی اونچا رونا شروع ہو گیا، بلی مر گئی۔ وہ مالک کہتا ہے تم کیوں اتنا یادہ رو رہے ہو؟ کہتا ہے جی اب میں کس کا بہانا لگایا کروں گا کہ کون دودھ پی گیا ہے؟ نوکر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تو ابھی میں نے دھو کے نچوڑ کے سکنے کے لیے ڈالا تھا؟ وہ علیحدہ لطیفہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک دوسرے کا خیال کریں اور قانون کا خیال کریں تو میرا خیال ہے بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے اور بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا دلچسپی کے ساتھ حکومت کریں، دلچسپی لے کے تھوڑی سی یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلم ہے ان کو حل کر دیں۔ جی خبروں پہ تبصرہ پیش خدمت ہے ناظرین دانشور عزیزی کا۔ پاکستان کے لیے صدارتی نظام ہی بہتر ہے، نواز شریف ملک نہیں چلا سکتے، سابق صدر پرویز مشرف۔ شکر کرو مشرف صاحب نے یہ نہیں بیچ میں کہا کہ صدارتی نظام ہی ضروری ہے اور پرویز مشرف ہی صدر کے طور پہ ضروری ہے۔ کہنا وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں
ان کو بھول نہیں نہ رہا. ان کو مزہ ہی اتنا آیا تھا صدارت کا کہ وہ اب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ بہاریں کہاں. مگر اپنا مشرف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی میں بات کر رہا تھا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, سب اپنی اپنی خواہشات پوری کرنی چاہتے ہیں, عوام کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ رہا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا حضور, یہ بات ایسی ہے کہ پتہ نہیں پارلیمانی نظام اچھا ہے یا صدارتی نظام اچھا ہے یا مشرفی نظام اچھا ہے. یہ تو عوام کے لیے جو اچھا ہوگا پھر عوام کہے گی کہ یہ نظام اچھا ہے, ورنہ تو روڑا پڑا ہی ہوا ہے کہ مینو صدر بنا دے وے میں منت تیریاں کر دی. یار ویسے مشرف صاحب ہمیشہ اپنی ذات سے اوپر ہو کے سوچتے. ان سے کم و بیش 100 دفعہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ عمران خان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے. ان کا 100 میں سے 100 دفعہ ایک ہی جواب تھا کہ جب تک وہ سولو فلائٹ کریں گے ان کا کچھ نہیں بننا. اس کا مطلب یہ کہ جب وہ میرے ساتھ ملیں گے یا مجھے اپنے ساتھ ملائیں گے تو کامیاب. تو عمران خان صاحب نے بھی تو ہمیں خام خواہ یہ لگائی ہوئی ہے نا, ملا لیں ان کا ساتھ. وہ بےچارے کلے بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں. ان کو کام کیا دیں بہت یار. یہ جو ڈی جے ہے کتنے پیسے وہ لے جاتا ہے عمران خان سے. مشرف صاحب سے اچھا ڈی جے کوئی ہو سکتا ہے؟ بندے ریکارڈنگ نہیں چلا سکتے, وہ تو منہ سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. بنے گا نیا پاکستان, بلکہ پیروں سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. بنے گا نیا پاکستان, وہ کہیں گے سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان اور اس کا صدر مشرفستان. چودھری شجاعت نے سیاست میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ دیکھے اس پر اپنی یادداشتیں لکھیں گے. اوہ ماشاءاللہ, جیسے کتاب لکھ رہے ہیں؟ نہیں کاپی لکھ رہا ہوں. کاپی کیا مطلب؟ یہ ویسے ہی غلط بات ہے کہ کتاب لکھ رہے ہیں. کتاب کون لکھتا جی؟ لکھ دی تو کاپی ہے نا, انہوں پھر جا کے چھپاؤ تو کتاب بن دی. اس لیے یہ ذرا درست کر لیں کہ میں کتاب لکھی نہیں جاتی, کتاب پڑھی جاتی. کتاب پڑھی جاتی ہے, لکھی کاپی جاتی ہے. تو میں کاپی لکھ رہا ہوں اپنے اتار چڑھاؤ کی. اچھا لگتے کوئی 21 صفحہ پر آ جانا ہے, چونکہ آج کل چڑھاؤ دے ایڈی اتار ہی اتار آ رہے ہیں. اب پچھلے تھوڑا جہا چڑھاؤ آیا سی جدو قادری صاحب نے سانو کنٹینر تے چاڑیا سی, چڑھاؤ آیا سی. اچھا تھوڑی دیر کے لیے آیا, اس کے بعد وہ قادری صاحب سارا چڑھاؤ لپیٹ کے باہر چلے گئے. میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا جہا چڑھاؤ چھڑ جاؤ اتنے. انہوں نے کہا نہیں جناب میں جب واپس آواں تو سارا چڑھاؤ نال لے کے آواں. عمران خان صاحب کا چڑھاؤ تو ہے نا ابھی, ویسے ہی چاہتے ہیں کہ وہ کسی نے بھی سر تے نہ چڑھاؤ, وہ کلے ہی اپنا میلہ لانا چاہتے ہیں. اچھا چودھری صاحب, آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ جھوٹ آپ بول نہیں سکتے اور سچ آپ لکھ نہیں سکتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے جی. آپ کو پتا ہے ساری زندگی اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں بولا, لکھ بھی نہیں سکتے جھوٹ. ویسے بھی اب کیا لکھیں؟ چلو خود نہ لکھیں, آپ بولتے جائیں, صوفی صاحب لکھتے جائیں گے. صوفی نو کی لکھاواں, دوجی لائن تے ہی پھس گیا سر. کیوں؟ انہوں بھی کیا تھی میں چلو میں بولتا جانا تو لکھتا جا. پہلی لائن میں کہا کہ میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جسے قانون سے استثناء حاصل ہو. استثناء تے پھس گیا صوفی. استثناء آیا تو کہتے لو پڑھو جی کاپی پینسل جناب آپ پہلے ہو. ساری زندگی میں ہو گئی تاری گل سمجھتے ہیں, ہوں ساری زندگی لگ جائے گی استثناء سمجھتے ہیں. 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات مذاق بن گئے. 8ویں کے طلبہ کو 5ویں جماعت کی رول نمبر سلپیں بھجوا دی گئیں. سال ضائع ہوتا دیکھ کر بچے آپ دیدہ ہو گئے. خیر ہے اس طرح کی اب خبریں پڑھا ہی نہ کرو. تعلیم جو ہے نا وہ حکمرانوں کے لیے کوئی اتنی اہم نہیں ہے. یہ تو روئی اب نواز شوشا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے. اب اس پہ بندہ کیا تبصرہ کرے اور کیا روئے پٹے. دیکھو نا یار چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
اللہ معافی دے، توبہ استغفار. اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرف کو ہم چل نکلے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی بہت جو رہ گئی ہوئی ہے ایجوکیشن وہ بھی ختم ہو جائے گی. کل کے اخبار میں رانا مشہود صاحب کا بیان آ جائے گا، غلطی کا اعتراف کر لی. بالکل صحیح، غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں گے لیکن سدھارے گا کوئی بھی نہیں. سدھارے گا کوئی نہیں. اور کل کے اخبار میں تم دیکھ لینا کہ وزیر تعلیم رانا مشہود صاحب نے سارا ملبہ جو ہے وہ پبلشرز پہ ڈال دینا. حالانکہ میری اطلاع یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے پیپر سے ان کو یعنی ہنگامی بنیادوں پہ پیپر چھاپنے کے لیے کہا گیا تھا. تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا. جی چھپوائی کے علاوہ دیکھو نا کیا کیا سکینڈل نکل رہے ہیں کہ کسی اور کلاس کا پرچہ کسی اور کلاس میں تقسیم ہو رہا ہے. چلے موج لینے دو. اس پہ یہی تبصرہ کر سکتا ہوں میں، جی جی نہ بول ویری خالی بوتل والی. یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا جو ملک میں ہو رہا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو حلال حرام چیزوں کا روڑا پڑ گیا کہ اسمبلی میں کہہ دیا گیا کہ یہ 60% سے بھی زیادہ چیزیں یہاں پہ حرام آ رہی ہیں. یہ کیا سیاپا ہے؟ یہ تو بڑی ٹینشن لگا دی ہے ساری قوم کو ان لوگوں نے. پہلے پنجاب کے کئی شہروں میں گدھے کے گوشت کا خوف تھا، دیکھو نا یہ اب یہ مصیبت آ گئی ہے. ایگزیکٹلی کیسی عجیب نحوست سی پھیلتی جا رہی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ معاف کرے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ پارلیمنٹ کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کی طرف سے یہ پہلی رپورٹ نہیں ہے. جون 2014 میں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی ایک قائمہ کمیٹی تھی، اس نے بھی کم و بیش اسی طرح کی ایک رپورٹ جاری کی تھی. کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ معاملہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس لیے اس نے صرف سفارش ہی کی تھی، صوبوں سے کہا تھا کہ ان چیزوں کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے. اب یہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق امپورٹڈ اشیاء میں سے 67% ایسی ہیں جو حرام ہیں، 60 اور 23 چیزوں کی تو باقاعدہ یعنی برانڈ نیم کے ساتھ لسٹ جاری کی ہے. یہ پارلیمنٹ کی مشترکہ ایک قائمہ کمیٹی تھی جس کی طرف سے یہ رپورٹ باقاعدہ جاری کی گئی ہے. لیکن اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب ایک خوف سا پورے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. اس پہ ٹی وی ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اور وہ شد و مد کے ساتھ اس بات کا مطالبہ پکڑ لی ہوں گی، ظاہر ہے. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جب یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے تو مجھے ایک طرح کا نا مطلب افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں. جب ایسی کوئی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جب ایسی رپورٹ نہیں آتی پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ہم بالکل ہی بے فکرے ہو جاتے ہیں. اب دیکھو نا اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے. نہ اس قدر ہم ضرورت سے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں کہ ہم بازار سے کوئی چیز خریدنا ہی بند کر دیں، امپورٹڈ چیزیں ہی لینا بند کر دیں، یہ بھی غلط ہے. اور نہ بالکل لاپرواہ اور بے فکرے ہو جائیں کہ آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے بھالے ہر چیز خریدنا شروع کر دیں، ہر چیز صرف اس اطمینان کے بعد خرید لیں کہ یار حکومت پاکستان نے اجازت دی ہوگی تو ظاہر ہے حلال ہی ہوگی. ایسا نہیں. معافی، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. نہ حکومت کو اس سنگینی کا احساس ہے، نہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں، نہ کاروباری حضرات جو ہیں، اور نہ عوام کو ہے. پھر اسی طرح کی کوئی یہ جو ایک کمپلیکیٹڈ سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ابھی بھی تم دیکھو، میں نے جب یہ اس معاملے کو ذرا کھنگالنے کی کوشش کی ہے تو اس قائمہ کمیٹی نے ظاہر ہے اتنا امپورٹنٹ ایشو تھا، بہت زیادہ ہوم ورک کر کے، بہت زیادہ کام کر کے پھر ہی رپورٹ دینی چاہیے تھی نا. لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب میری اطلاعات یہ ہیں کہ قائمہ کمیٹی نے کوئی بہت زیادہ تردد نہیں کیا یہ رپورٹ جاری کرنے. کیا مطلب اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا تو میرا خیال ہے کہ ایکسپرٹس کی کمیٹیاں بننی چاہیے تھیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا، کیمیائی تجزیے ہونے چاہیے تھے، علماء کرام کی رائے کو مقدم رکھا جانا چاہیے تھا. جہاں پر تشکیک کا معاملہ ہے وہاں پر دیکھا جانا چاہیے تھا. سیدھا انہوں نے میری ذاتی رائے اور لیبارٹریوں میں لے کے جائیں وہ چیزیں، ان کو ٹیسٹ کروائیں، ان کا پتہ کرائیں. اب دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جس کے نام کے ساتھ ای ہے نا، ای
وہ سور کی چربی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے. ای کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین سے آئی ہوئی چیز ہے یہ. یہ جو برانڈز کے اوپر ای لکھا ہوتا ہے نا, تو اس میں مطلب غالب امکان یہ ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں بازار سے چیزیں خریدتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہمیں خود شہریوں کے طور پہ بھی. مطلب اب E120 ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ سور کی چربی کی موجودگی کا غالب امکان ہے. اب یہ جیلیٹن ہے, پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں جیلیٹن استعمال ہوتی ہے, کھلے عام استعمال ہوتی ہے. اب جیلیٹن تم یورپ سے امپورٹ کر کے دیکھ لو, امریکہ سے کر لو, یا کسی مسلمان ملک سے بھی کر کے دیکھ لو, 60 سے 70% جیلیٹن ایسی ہے جو گھوڑے یا سور کے ہڈیوں سے, گوشت سے, یا اس کی کھال سے بنتی ہے. جو یہ بتا رہے ہیں نا, میرا منہ کٹھا ہوتا جا رہا ہے. اب منہ اکٹھا کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے نا. اب مطلب جیلیٹن اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان میں مقامی طور پہ ہم جیلیٹن پیدا کریں, اور اس جیلیٹن کی پیداوار کے لیے اگر کچھ رکاوٹیں ہیں, اگر حکومت کو کوئی ڈیوٹی میں کوئی رعایت دینی پڑتی ہے تو دے حکومت, تاکہ لوگوں کو کم از کم حلال جیلیٹن تو یقین کے ساتھ استعمال کر سکے نا. پھر مسلمان ملکوں کو اس سلسلے میں کوئی انسینٹیو لینے چاہیے کہ یار جیلیٹن اگر مطلب 70% حرام ہے, تو حرام چیزوں سے بن رہی ہے, تو پھر مسلمان ملکوں کا فرض بنتا ہے نا کہ اس بات کی تکلیف کریں, تردد کریں, اہتمام کریں اس کو حلال بنانے کا. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اس طرح کی خاموشی, بیسی یا سستی, کاہلی جو ہے نا, وہ تو کم بڑا بداتی جائے گی. دیکھیں یہ جو انگریز ملک ہیں جتنے بھی, وہ لوگ تو اپنی ترقی کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ بکے, وہ تو لگے رہیں گے. ہمیں اب ان کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے یا ان کو علامہ دینے کی بجائے, ہم جو چیز ان کی نہیں پسند کرتے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حرام ہے, تو وہی اپنی بنا لو. پھر یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وفاقی سطح پر کوئی ایسا مستند ادارہ سرکاری سطح پر موجود نہیں ہے جو مطلب اگر آپ ایڈیبل کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے حلال یا حرام, حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کر سکے. کوئی بھی نہیں ہے. پنجاب حلال بورڈ ہے پنجاب کی سطح پر, لیکن اس کا کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو علماء کے کچھ بورڈز ایسے موجود ہیں جن پر کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی رائے لے لیتا ہے, لیکن سرکاری سطح پر اس میں کیا بڑی مطلب یہ راکٹ سائنس ہے کہ ایک ادارہ ہو جو اس بات کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. نہیں, یہ تو میرا خیال لیبارٹری ہونی چاہیے. اس میں علماء کا کیا کام نہیں, جیسے میں نے بتایا نا کہ بعض چیزوں میں شک کا پہلو موجود ہے کہ دونوں طرح کی آرا موجود ہیں, تو وہاں پہ وہ علماء کرام کی رائے لی جا سکتی ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے, یہ حلال ہے یا جیسے گھوڑے سریحن نہیں ہے, جیسے حلال ہے, اور ویسے اگر کھال کا استعمال ہے علماء کو بھی انوالو کرنا چاہیے. ویسے تو میرا خیال ہے یہاں پہ لیبارٹری ہونی چاہیے ایک, جس کو عزیزی ہر جمعے جا کے دیکھے. عزیزی کیوں دیکھے؟ جو چیزیں حلال ہیں اس میں سے وہ عزیزی کو کھوا کے تو پوچھیں کہ حلال ہے, باقی پھر بیچیں کہ اگر عزیزی کو چکھانا شروع کر دیں تو یار کتنی کو یار کھا جائے گا عزیزی. حد ہو گیا آپ کا روزانہ کہ اگر 15-20 چاکلیٹ عزیزی کھا جائے یا حلال جیلیٹن آدھا کلو. ایک اور مطلب عوام کی سطح پر بھی ہم نے ذکر کیا کہ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھ بھال کے خریدے اور ضرورت سے زیادہ خوف کا شکار بھی نہ ہو. حکومت کا بھی فرض ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کاروباری حضرات جو امپورٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے چند پیسوں کے لیے. اب وہی جو میں نے شروع میں لطیفہ سنایا, خاتون لے آئی جو کپڑا اچھے گائی کہتی ہے آپ کے رومال کے لیے لائی. دیکھو نا یہ ایگزیکٹلی. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. شاندار راجا میرے بادل دا پیارا, میرا تو میرا پیارا. کیا ہوا؟ ایک منٹ, اس سے پہلے کہ تم مخبریاں شروع کرو, کچھ وضاحتیں ہیں جو پچھلی 1-2 ہفتے سے اکٹھی ہوئی ہیں. اللہ خیر. کچھ نہیں, کوئی ایسی خطرناک وضاحتیں نہیں ہیں, کوئی تردید نما وضاحتیں نہیں ہیں. اچھا, ان میں سے ایک تو تم نے ذکر کیا تھا پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری صاحب کے کوئی نادہندہ ہونے کے حوالے سے پنجاب بینک کا ڈیفالٹ ہے.
تو اخباروں میں بھی چھپا ہے. لیکن ان کا کوئی ایز سچ ڈیفالٹ نہیں تھا, بینک کے ساتھ ان کا کوئی لین دین کا تنازعہ تھا ٹیکنیکل بنیادوں پہ. انہوں نے وہ بھی جو ان کے ذمہ رقم تھی وہ انہوں نے ادا کر دی اور ایک ری شیڈیولنگ کروا لی ہے اپنے لون کی. تو ایک معاملہ یہ تھا. ایک میں نے ذکر کیا تھا سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ شریف صاحب کے بیٹے کے پروٹوکول گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے. وہ بھی وضاحت ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ایسی گاڑی استعمال نہیں کر رہے یا ان کے بیٹے کو ایکسٹینڈڈ فیملی کے طور پہ کوئی گاڑی نہیں ملی ہوئی اور ان کے کوئی بھی پروٹوکول کی گاڑی ان کے زیر استعمال نہیں ہے. خواجہ صاحب کے زیر استعمال بہرحال پروٹوکول ہے اور انہوں نے وضاحت کیا کہ میرے بیٹے کے زیر استعمال کوئی گاڑی نہیں ہے. چلو خواجہ صاحب کا تو حق بھی بنتا ہے. ہاں ان کو بہرحال واقعی ان کو تھریٹس, جب وہ جج تھے اس وقت بھی ان کو تھریٹس تھے. اچھا ایک اور معاملہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ صدر مملکت ممنون حسین صاحب کے صاحبزادے ہم نے سلمان پروٹوکول مانگتے تھے اور وہ سیکورٹی کے گارڈ. اچھا اس میں ان کا موقف وہی ہے جو ہم نے کہا بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے مطلب لاہور کی انتظامیہ سے یہ کہا تھا کہ میں نے اس طرح ایک بزنس ٹور پہ جانا ہے مختلف اضلاع میں, تو بجائے یہ کہ میں ہر ضلع سے وہاں کی پولیس لوں, وہاں کا پروٹوکول لوں, تو آپ لاہور پولیس کا پروٹوکول میرے ساتھ کر دیں تاکہ مجھے ہر ضلع سے پروٹوکول ایک ہی کر دیں. اچھا یار اپارٹ فرام دس کلیریفیکیشن, میں نے جب اس معاملے کی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ہوا کیا تھا معاملہ, تو یقین کرو کہ مجھے اس پولیس افسر پر بھی فخر ہوا جس نے صدر مملکت کے بیٹے کو پروٹوکول دینے سے انکار کیا, اور صدر مملکت کے بیٹے کا رویہ دیکھ کر بھی مجھے خوشی ہوئی, اطمینان ہوا کہ صدر کا بیٹا ہونے کے باوجود ان دونوں کی جو آپس میں خط و کتابت موبائل کے ذریعے ہوئی ہے وہ بھی قابل فخر ہے. دونوں نے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا. چلو جی اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت طاقت اور عزت عطا فرمائے. اچھا ایک خوشخبری بھی ہے کہ ہارون طارق جس نے 86 A+ اور A گریڈ لیے ہیں او لیول اور A لیول کے اندر, ان کے حوالے سے جو ہمارے پروگرام کے امبیسڈر بھی بن چکے ہیں, ان کے حوالے سے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کو حکومت والوں نے بھی نرا فون ہی کیا اور بیریا ٹاؤن والوں نے بھی نرا فون ہی کیا. اس حوالے سے یہ ہوا کہ حکومت والوں نے تو دوبارہ ان کو صرف فون ہی کیا ہے, ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی, مگر بیریا ٹاؤن کے حوالے سے اپنا ملک ریاض صاحب نے ان کو بلایا ہے اور ان کا کہا کہ امریکہ میں آپ کے جو ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے وہ کتنے ہیں, تو اس میں انہوں نے جتنے ایکسپینڈیچرز تھے اس میں انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کو انعام کے طور پہ ڈونیٹ کر دیا ہے ہارون طارق کو ملک ریاض صاحب نے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو ہارون طارق صاحب کو دیا ہے انہوں نے بیریا ٹاؤن والوں نے 1 کروڑ روپیہ, اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 1-2 بچوں نے ہمیں پہلے اس طرح کا کیا تھا فون. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس بچے کی طرح ریزلٹ بھی ایسا ہائی دکھاؤ کہ کسی شخصیت کا یا کسی اس طرح کے سخی آدمی کا یا اس طرح کے کوئی لیڈر کا آپ کو فون آئے یا وہ آپ کے ساتھ محبت کرے. میرا ہمیں فضولی عام ایجوکیشن اور عام سے ریزلٹ کے اوپر ہی نہیں اترانا شروع کر دینا چاہیے. اچھا جی, ہاں جی, یہ نہ کہ بچہ کہے جی کہ مجھے جناب CM صاحب سے یا ملک ریاض صاحب سے کہیں کہ مینوں بھی کروڑ روپیہ دیں, تو بندہ پوچھے بیٹے کتنے نمبر لیے ہیں میٹرک میں سے, وہ کہے جناب 33 والا پاس ہوا ہے, میں تو 34 لے بیٹھا ہوں. 1 نمبر اگر کسی کو چاہیے تو لے لے, فالتو ہے. 1 نمبر کا لین دین کر لو, کروڑا سے نہ جاؤ. اچھا جی صاحب خوشخبریاں ہی سنانی ہے, مخبریاں بھی سنانی ہے. ڈش 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 ڈش. سب سے زیادہ جو ہاٹ ادھر ایشو بنا ہوا ہے آج کل وہ یہ ہے کہ پنجاب کے گورنر کون صاحب لگیں گے. بالکل لگ جاؤ یار ایمان سے. یار میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ اب گورنر لگتا پھر. یہی تو ایک فراغت کی پوسٹ ہے پاکستان میں, اس سے زیادہ فارغ رہنے والی پوسٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو میں ادھر آگے اپنی شو پہ دانشوری کھلاروں یا گورنر لگ جاؤں. بالکل صحیح. ڈونٹ آفر می. اچھا جی, گورنر کے حوالے سے مخبری یہ ہے کہ گورنر جو بننے جا رہے ہیں نا جی, وہ ایک خاتون ہی ہیں, اور خاتون کا نام جو ہے وہ مختلف نام لیے جا رہے ہیں, مگر اجئی کی یہ مخبری ہے
کہ گورنر پنجاب لگنے کے لیے ذکیہ شاہ نواز صاحبہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جی جناب. اس حوالے سے میرا مخبر بھی یہ کہتا ہے کہ آئیے یہ انتہائی شریف خاتون ہیں اور ان کے پیچھے بھی 2 شریف خاتون ہیں, اس لیے گورنر یہی بنیں گے. 2 شریف خاتون کیا مطلب؟ ڈش 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 یار دو اس میں ڈش. شرافت کو میری کمزوری سمجھتے ہو؟ ریموٹ نہیں ہے. میں جتنا اونچی روتا ہوں نا ارائیوں میں کوئی بھی نہیں روتا. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو یہ بار بار میری مخبری کو خراب کرتا ہے بیچ میں, مجھے جلیل کرانے کی کوشش کرتا. آپ نہ ایسے نوالے دیا کریں نا. نہیں بس جتنی کو مخبری میں سنایا کروں اتنی سن کے تو خاموشی اختیار کریں. میرا نرالے دال چاول والے والا صاحب ہے. نرالا دال چاول والے کو کہتا تھا نا کہ ذرا بوٹی اچھی ڈالنا تو وہ واپس پلیٹ کو الٹا لیتا تھا پتیلے میں. وہ کہتا تھا ادھر پیڑی بوٹی بھی ہوتی ہے, چلو دوڑو. بہت زور سے ماری ہے تم نے. آئی ایم سوری. کما لے لو. نائرین آئی ایم سوری, میرا اینکر جو ہے وہ بہت کیوٹ ہے. اب بس کرو, لڑائی جھگڑے میں سارا ٹائم ضائع کر دیا تم نے. آئی ایم ویری سوری نائرین. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے تمہیں چھوڑنا تو نہیں ہے. نہیں یار یہ نہ کرنا. ناظرین, ملکی مسائل سے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی تک مختلف معاملات کو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کس نظر سے دیکھتے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک اوورسیز پاکستانی بھائی عبدالغفور جمی. اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی والدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا اللہ دا واسطے پہ بھی وہی رونا. جانے دو یار جنید بھائی, میں تو ادھر سے بھاگا اس لیے ہوں, یہ بات کرنے کو دل نہیں کاٹا, بہت زیادہ آک گیا میں تو. کون سی بات؟ یہ کرکٹ والا یاد جرا سانو بستی ہوا ساڈا. ادھر چکے انڈین اور بنگلہ دیشی اور دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے سانو کٹے آئے, تو وہ پھر بستی نہیں ہوئی ہے شادی. میں تو ادھر سے فوراً پاسپورٹ ٹکٹ اٹھایا تو دوڑ آیا گھر. اتنا ٹینشن ہویا, اتنا ٹینشن ہویا ہے. وہ ایک میرا دوست ہے رام چندر, جتنے میں کم کرنا جیڑی فیکٹری ہے چوتھی وہ کم کرنا ہے. وہ نامراد بار بار میرے سامنے لانگڑا کر دے. اب اس کو بندہ ایڈا کی جواب ہے. تم لیفٹ ہینڈ سے کر دیا کرو. وہ یار یہ تو کوئی بھل نہیں. اتنا میں حیران ہوا کہ یار سانو کی بن گیا. یار گیم از ناٹ اوور. یار گیم نو چھڈو, کسی طرف سے بھی اچھی خبر نہیں باہر آنی چاہتے والوں. اب تو ادھر 2 آدمی ایک دوسرے نو کہنا اگر اور پتہ لگا ہی کی ہویا ہے, اسی سمجھ جانے ہیں کہ لو جی پاکستان اچ کچھ ہویا. یقین مانو جنید صاحب, نہ باہر نکلن اٹھے دل کردا سی, نہ کوئی ٹی وی دیکھن دل کردا سی, نہ کچھ کھانے کو دل کرتا تھا. میں تو اٹھ کے ادھر ہی دوڑ آیا ہوں. 3-4 دن دا بھوکا بیٹھا رہا ہوتے. پتر تو دفع کرنا, تو کیوں اپنا خون چھاڑ گئے؟ دیکھے نا کتنے دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا اور میرے پتر کا منہ چوئی وگر نکل آیا ہے. بہت اچھے اما, خدا دا واسطہ مثال کی اور دے جڑا ٹی وی والے کہن کے ٹھیک ہے یار. ایڈی موٹی کہڑی چوئی ہوندی ہے؟ یہ چوئی کی ہاتھیاں دے خاندان وچ جمی پلی. ماں صدقے جائے. یہ کیڑا چوئی ورگا منہ, ہلے بھی قمیض دے گرے بان وچ منہ پھس جاندا میرا. وہ جو اپنی پئی ہوئی ہے. یہ ماں باپ بھی عجیب چیز ہوتا ہے یار جنید بھائی. انہاں دی جیوں جیوں نظر کمزور ہوندی ہے, انہاں نو اولاد کمزور لگنی شروع ہو جاتی. حالانکہ بیچاری دی نظر کمزور ہو گئی ہے, اس لیے کہتی ہے کہ میرا منڈا کمزور ہو گیا. اب میں کوئی ایسی گل نہیں, فکر نہ کر, ہیڈ کی تینوں اینک لوا کے جاواں گا. اینک بھی نہیں لواندی, کہندی ہے نہیں پھر میں پڑھی لکھی لگاں گی. اور میں کہ اس میں کون سا شرم والی گل ہے؟ کہندی ہے پتر جھوٹ کیوں بولی ہے, میں نہیں پڑھی ہوئی تو کیوں لگا. یار جمی, ماں ہے تمہاری, پیار کرتی ہے تم سے. اور جی اسی بھی جان قربان کرنے ہیں, ظاہر ہے انہاں دی وجہ تو یہ سارا کچھ جنید بھائی ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ہوتا ہے. میں تو باہر بھی لے گیا تھا. میں نے کہا چل اما میرے ساتھ ادھر ہی رہ, میرے ساتھ چلی گئی تھی. انگلینڈ اس وقت میں ہوندا سی. میں ادھر لے گیا, 2-3 ہفتے دے بعد واپس آ گئی, دوڑ آئی سی. کہتی میرے کو نہیں اتنے رہا جائے.
بس پتہ نہیں گھبرا گئی. ادھر ارد گرد سارا گورے لوگ رہتے تھے, تو بات کرنے والا نہیں سی نا, نہ ہی کوئی نال بہ کے ٹھوم چھلن والی مائی سی, نہ ہی کوئی سویٹر دا نمونہ دین والی کوئی بی بی لب ڈی سی پہ ملے دی. پھر گھبرا گئی ایک دم. وہ ساتھ والا عورت بہت اچھی سی, وہ گوری تھی عورت, وہ بڑی اچھی لڑکی تھی. تو وہ روزانہ میں ایک دن کار آیا تو گھبرا گئی, رونے لگ گئی. کہندی پتر میں تینوں دس دن نکلے تیری لڑائی نہ ہو جاوے. اے نال والی لڑکی بار بار دروازہ کھڑکا کے میں دروازہ کھولنی تو مینوں گالاں کٹ کے چلی جاتی. میں نے کہا ماں ایڈی کی ضرورت ہے؟ کہندی ایسے گلو میں تینوں نہیں سدا جی کہ تو جا کے لڑ پائے گا. میں نے کہا نہیں اماں لڑنا کس لیے, آرام سے جا کے اس سے پوچھتا ہوں. میں نے جا کے اس کا دروازہ ناک کر کے پوچھا. میں نے کہا وٹ از یور پرابلم, وٹ از رانگ ود یو؟ کہنے لگے اوے مامیاں پرابلم کوئی نہیں ہے. مامیاں کہا تمہیں؟ انگریزی کیا کیا یار. کہہ دیا کوئی ایسا بات نہیں ہے, میں تو جا کے تیری اماں نے ان کو سگو روز پوچھنی ہے دروازہ ناک کر کے, گرینڈ ماں اینی پرابلم؟ تو کہہ دیا پھر گال کر دی تھی. اور میں نے کہا اماں گرینڈ ماں دا مطلب ہوندا ہے ڈاڈی اماں یا وڈی اماں نو گرینڈ ماں کہندے نے. تے کہندی اچھا میں سمجھے گال کٹ دی ہے روز. ایسی گل تو بیچاری کنے دن روندی رہی ہے. اب ہمیں کیا پتا ہو, ہم تو یہاں کے سیدھے سادے سے لوگ ہیں. سیدھی سادی تے نہیں ہے. جو میں جہاز چبا کے لے کے گیا وا نا, میری بے وقوفی میں برٹش ایئر لائن دی ٹکٹ کرا لی. وہ بیٹھی پہلے تے پیر اونچے کر کے بہ گئی. وہ آ کے وہ ایئر ہوسٹس لڑے کہ اما سیدھی ہو کے بہ. وہ میں نے کہا والدہ خدا دا واسطے پیر نیچے کر لے. وہ لڑ پیر گئی. پھر انہوں نے کیا بیلٹ بندو. وہ بیلٹ باندھنے لگا تے لڑن لگ پئی ہے. کہندی پتر انگریز تے شروع ہی سانو بن کے مار دے. اور میں کیا اما خدا دا واسطے وہ بن کے مارنا نہیں, انہوں نے حفاظت واسطے کہنے نے بیلٹ باندھ لو. بڑی مشکلیں سمجھا کے تو بیلٹ باندھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرالی لے کے آ گئی کھانے والی. اس نے آ کے پوچھا کہ کیا لینا ہے. 2 طرح کا ان کے پاس کھانا تھا. تو مینو کہندی ہے کی کہندی ہے. میں نے کہا اما وہ پوچھ رہی ہے کہ کی کھانا ہے. کہ مینو کہندی ہے انہوں نے کی پکا ہوندا ہے. میں نے کہا انہاں تے زیادہ تر سور ہی پکا ہوندا ہے. تے سیدھا انہوں ہی شروع ہو گئی. نہیں سور کھوا اپنی ماں نو, نہیں سور کھوا اپنی بہن نو, نہیں سور کھوا اپنی پھوپھی نو, نہیں سور کھوا اپنے سور نو. اور میں بڑی مشکل روکیا. میں کیا اما خدا دا واسطے یہ تیرا ملا نہیں ہے, جہاز ہے. اتنے کہڑا ملکاں دیاں جنانیاں نے تیرے نال رل کے لیے نہ لڑنا ہے. انہوں غصہ چڑھ گیا تو انہیں جہاز دا بوا کھول کے تینوں کہنا چل میں اگے ہو. اگو کدھر جائیں گی, اگے تو گلی بھی کوئی نہیں. ناظرین یہاں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ماں جی کو تو بلیم نہ کرو نا. بزرگوں کو بہرحال پردیس میں رہنے کے حوالے سے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. جی جنید بھائی پرابلم تو ادھر پوش مار ہے, چونکہ ادھر کا کلچر کا بندہ ادھر فٹ نہیں ہوتا. ماں جی تے خاص طور سے ادھر جا کے بڑے پریشان ہو. ان کو تو بزرگوں کو تو بیچاروں کو ادھر وہی ٹینشن لے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں کون سا چیز کھانے والا حلال ہے اور پتہ نہیں کون سا حرام. یہ واقعی بہت زیادہ. ہم لوگ تو چلو جو ادھر رہتا ہے مستقل ہم تو ڈھونڈ لیتے ہیں نا, پھر بھی حلال پتہ نہ ہوتا ہے کہ کیڑا ہوٹل پاکستانی اور حلال کیڑا ہوٹل ہے. تو ان بزرگوں کو بیچاروں کو شک ہی رہتا ہے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید بھائی, اب تو ادھر میں آیا, میں نے سن کے حیران ہو گیا. یار ہمارا اسلامی کنٹری ہے یار, ادھر بھی یہی رولا پہ گیا ہے. سنیا کہ 60% چیزیں ادھر بھی حرام بک رہا ہے. یہ آپ بھی ابھی ذکر کر رہا تھا جب ہم لوگ آ کے ادھر بیٹھا ہوا تھا, تو میں سن رہا تھا کہ یہ ادھر حرام چیزوں کا رولا ہے یار ہمارا. یہ تم بھیا ہمارا تو اسلامی کنٹری ہے نا. اسلامی کنٹری میں بھی اگر اسی طرح ہوئے گا تو پھر ادھر والا لوگ جو ادھر رہتا ہے, جو اسلام کی وجہ سے یا مسلمان جو ادھر رہتا ہے, اپنا کنٹری کا اللہ کا شکر ادا کیا نا کہ اسلامی کنٹری بن گیا. تو ادھر بھی اگر وہی پرابلم ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اچھا جمی ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ یار, یہ تم نے بیگ میں اتنا کیا خزانہ چھپایا ہوا ہے, ہر وقت سینے کے ساتھ چپکائے رکھتے ہو؟ یہ تو بڑا قیمتی ہے, اس میں پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ اس لیے اندر ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا گما تھا, میں بہت سخت پریشان ہوا تھا. اب تو میں اس کا نہیں چھوڑتا. ویسے بھی ہر روز میں اس میں سے ٹکٹ نکال کے دیکھتا ہوں کہ فلائٹ کتنے بجے یا کس دن ہے, تاکہ یاد ہے. بھول لینا جاؤں, یہ بڑا ادھر جا کے اپنی فارم سے چھٹی لے کے آیا ہو نا, تو ادھر پھر پہنچنے ٹائم پہ اگر تھوڑا وہ گورا نہیں
اور اس کو تو ایک دن کا بھی والا نہیں کھاتا نا، تو اس لیے روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ کب جانا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ عجیب ہوا، حالانکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ کب جانا ہے، کتنے بجے کی فلائٹ ہے. ایک دن میں روز دیکھ رہا ہوں، گھر والے اماں کہتی پوتے جان دے کیوں بار بار دیکھتا ہے. میں نے کہا اماں آپ کو نہیں پتا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، فلائٹ کا ٹائم بھی ہوگا. تو ایک دن میں رات کے 1 بجے میں نے کہا میرا فلائٹ ہے، میرا بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے گیا، ایئرپورٹ گیا تو جا کے کہتے بھائی جی فلائٹ رات دی 9 بجے دی چلی گئی ہوئی. میرا برا کہنا ہے روز جڑا ویکھنا ہے وہ قسمت ویکھنا ہے. اور میں نے کہا یار ٹائم ہی دیکھتا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں پٹھا پڑ لیا یا کیا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے. کچھ نہیں ہوا پتر، تو انجی بوتل گیا ہر وقت پریشان ہو کے پھرتا رہتا ہے. حالانکہ میں نے اس کو کہا ہے کہ تو اچھی طرح سے دودھ سردائی پی اور مکھن کھا. ماں کیا بان گئی تھے دودھ سردائی مکھن کیا میرا اور ٹونی بلیئر ڈنگل پہ آ گیا. بات سنو جی، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ پریشانی کون سا ہونا ہے یار، پریشانی تو یہی ہے. یہ دیکھو ابھی تھوڑا پریشانی، یہ کرکٹ میں 2 میچ ہارے ہیں، پورے پاکستان کا بستی ہوا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ادھر ہم لوگ کتنا پریشان. چلو ٹھیک ہے یار، جیسا تم کہتے ہیں کہ گیم ہے یہ کوئی بات نہیں، ہار جیت ہوتا ہے، مگر خدا کے واسطے یار اس طرح نے ڈال غلط نہ بناؤ نا. اس طرح نے جب سکینڈل سامنے آئیں گے کہ موئن خان جوا کھیل لیا ہے، فلانا کھلاڑی جڑا سفارش نہ لا گیا ہے، فلاں کا جگہ نہیں بانڈا سی بورڈ نہیں انہوں میں پا دیتا ہے. یار اللہ دا واسطہ کسے پورے دنیا دے کسی بھی ملک دے اندر دیکھو کسی جگہ دے اوپر نہیں ایسا بندہ بنتا، ایسا کسی جگہ پہ نہیں ہوتا کہ ٹیم کا اتنی زیادہ شکایتیں ہوں، اتنی زیادہ وائلیشن ہوتی ہے. ادھر سفارش چلتا ہے، پیسہ چلتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جوا کھیلتا ہے. یا ملک دی عزت دیکھو خدا دے واسطے تمہارے لوگ کا کی پتہ ہے وہ تو لنگ دے جان دے انڈیا دھنوں ایک بار کر یار تو منہ پھیر لیا کرو یار، خدا دے واسطے منہ پھیرو تو دی آواز نہیں آتی. اب تو بندہ ڈانڈ کھڑ کر ناچے ہاتھ اٹھے کرے ماؤ دے منہ کھالے کہنے کرنا ہو. یہ بڑا بیچتی ہوا ہے. ایک دفعہ میں نے سوچا یار کی ہے کوئی نہیں کاٹا، کوئی ایسا بات نہیں. میں بیٹھا رہا تو میں نے ایسے انگریز نے کیتا ہے، میں نے سمجھا کہ اپنی مچھ نو وقت دینا سے ہاتھ چکے، حالانکہ انگریز دا مچھ نہیں ہوتا. کوئی گل ہویا مچھ تو ہے نہیں سی انہیں کر کے دوڑ گیا. انگریز کی مچھ نہیں ہوتی، زیادہ دی نہیں ہوتی، وہ پاگل ہو جائے تو وہ رکھ لینا. جڑے صحیح انگریز گوڑا انہاں دی مچھ نہیں ہوتی. اور دیکھو تسی ایسی ایتھے لگے ہوئے ہیں مچھ نہیں تے کچھ نہیں، حالانکہ انگریز دی مچھ نہیں تے وہ سارا کچھ ہے. ساری مچھ بھی ہوئے تے کچھ نہیں ہوتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے جنید بھائی کہ اتنا بے عزتی ادھر ہوتا ہے. یقین مانو کہ لوگوں کو دیکھ کے تو اتنا پریشانی ہوتا ہے کہ یار یہ جو فارن کنٹریز کے لوگ ہیں یہ اپنے ملک کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں. تو میں اس لیے ادھر آیا آج تمہارے پاس کہ خدا واسطے یار لوگوں سے کہا کرو کہ یار جدو ملک دی عزت دا مسئلہ ہوندا ہے، جدو تواڈے ملک دا کسی دوسرے ملک نال مقابلے دا سٹیج ہوندا ہے، اللہ دا واسطہ اوتھے تے نہ یار پیسے پھاڑ لو، اوتھے تے نہ جوئے کھیلو، اوتھے تے نہ یار صفائیاں نال پارٹی کرو. بندے خدا دا واسطہ ملک دی عزت نوں تے یار نہ قربان کر دیو، ملک دی عزت نوں تے نہ بیچ دیو. انہاں تے خیال کرو. بڑا لوگ ادھر بے عزتی کردا، وہ لوگ جو ہیں ان کو وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، مگر جب ان کے ملک کا عزت کا مسئلہ آتا ہے نا وہ صحیح وہ قربان ہونے والا لوگ ہے. ہم لوگ باتوں میں کہتے ہیں کہ میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان، قربان ہونا کوئی بھی نہیں. چل پتر نہ کلب نہ خون ساڑ اپنا. اما تینوں کیڑی خون سڑن دی بو آن ڈئی ہوئی ہے میرے کو. اما نو تے ہارے لینج لگدا کہ میں چولہے تے بیٹھا ہویا. بے چولہے تے بینک تیرے دشمن ایڈا سونا میرا پتر ہے، بڑا سونا ہے. اللہ دا واسی جان دے ماں اتنے دن یہ گلا کر جا کے کھڑا سارے انہوں دے منڈے سونے لگتے نے. کرس گیل دی ماں بھی یہی کہندی ہے میرا کڈا سونا پتر. ہالے جدو گیند کران آندا ہے تے بیٹسمین کئی باری دوڑ جاندا ہے کہ گیند آ رہی ہے میرے. ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.